تیری خوشبو کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ پارس اور گراہم میں کافی دوستی ہو گئی تھی۔ پارس نے گراہم کو اپنے گھر دعوت پہ بلایا، وہ وہاں شطرنج کھیلنے لگے۔ گراہم نے پارس کے گھر تصویروں کا ایک ذخیرہ دیکھا اور اس کی بہت زیادہ تعریف کی، خاص طور پر اس تصویر کی تعریف کی جو کہ اس نے مری میں اسٹال سے خریدی تھی۔ گراہم پارس سے وہ تصویر کسی بھی قیمت پہ خریدنا چاہتا تھا، اس نے اس کو آفر بھی کی۔ گراہم نے پارس کو اس تصویر کے لیے 100 سے 200 پاؤنڈ دینے کا اعلان کیا، لیکن پارس کو اس پہ بہت غصہ آیا اور پارس نے غصے میں اس کو کہا کہ وہ اس تصویر کو کبھی نہیں بیچے گا۔ اب چلتے ہیں اس سے آگے۔ 2 دن بعد پارس کو ایک ڈاک لفافہ موصول ہوا جو گیری نے بھیجا تھا۔ اس میں اس کے نام 300 پاؤنڈ کا ایک چیک تھا اور ایک چھوٹی سی تحریر میں لکھا ہوا تھا، میں نے ہار ماننا نہیں سیکھا۔ لگتا تھا پارس یہ دھمکی سن کر بے ہوش ہو جائے گا، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ چیک پھاڑ کر گراہم کی دکان کے اندر دروازے میں پھینک آیا۔ دسمبر کا وقت تھا، پارس گھر سے باہر بالکل نہیں نکلا تھا۔ گھر کا سودا بھی ہر ہفتے سپر مارکیٹ کی وین گھر دے جاتی تھی۔ باہر برف باری شروع ہو چکی تھی، لگتا تھا اس دفعہ سردی جلد شروع ہو جائے گی۔ اس نے ایک روز شام کے وقت کھڑکیوں کے پردے برابر کرتے ہوئے سوچا۔ اچانک اس کی نظر باہر کی طرف گئی تو اسے باغ کے آخری سرے پر جھاڑیوں میں کچھ نقل و حرکت محسوس ہوئی۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی سایہ برفیلی زمین پر پیر پٹکتے ہوئے چل رہا ہے۔ اس نے جلدی سے پردے برابر کیے اور اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ رات کے وقت اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے بیرونی دروازے کا تالا کھولنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس نے بستر سے چھلانگ لگائی اور نیچے کی طرف بھاگا۔ اس نے تمام لائٹس جلا دی، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی دروازے سے نکل گیا ہو۔ پھر اسے سٹنگ روم سے آواز آئی۔ وہ دوڑتا ہوا وہاں گیا، لیکن وہاں اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے وہ تصویر اتار کر بغل میں دبائی اور تمام کھڑکیاں دروازے چیک کیے۔ اس کے بعد اپنے بیڈ روم میں لے گیا اور تصویر کو اپنے سائیڈ والی میز پر رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس مکان کے گرد گھات لگانے والا کون تھا۔ اس نے خود کلامی کے انداز میں گراہم کے الفاظ دہرائے، میں نے ہار ماننا نہیں سیکھا۔ پھر جیسے ہی اس کی نظر تصویر پر پڑی تو اس کا غصہ کم ہونا شروع ہو گیا اور وہ کافی پرسکون تھا۔ اس نے گراہم کا نمبر ملایا اور اس کی آواز سنتے ہی بولا، میرا خیال ہے تم مطلب کی بات کرو گے۔ گراہم نے کہا۔ پارس نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ تجویز پیش کی کہ وہ شام کو شطرنج کھیلنے اس کے گھر آئے۔ گراہم نے بخوشی اس کی دعوت قبول کر لی۔ جب وہ شام کو پارس کے گھر آیا تو پارس نے دروازہ کھولتے ہی اسے کہہ دیا، ہم اس موضوع پہ بعد میں بات کریں گے۔ جب اس نے دوبارہ بات چھیڑنے کی کوشش کی تو گراہم نے تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اس کو کچھ عرصہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، میری بات تم سمجھ رہے ہوگے۔ گراہم نے اسے حیرت سے دیکھا اور سر ہلا دیا۔ انہوں نے شطرنج کی بازی کھیل لی اور گراہم بآسانی جیت گیا۔ لگتا تھا پارس کا دماغ کہیں اور ہے۔ اس نے کہا، اگر تم خیال کرو تو باقی بازی ہم کل کھیلیں گے، لیکن میری پیشکش؟ گراہم نے سوال کیا۔ اوہ، تم پریشان نہ ہو، پارس نے کہا، مجھے تمہاری پیشکش قبول ہے۔ میں نے اس بارے میں کافی سوچا۔ سچ تو یہ ہے یہ رقم میرے بہت کام آ سکتی ہے، لیکن فی الحال تم مشروب سے دل بہلاؤ تاکہ تمہارا جسم گرم ہو سکے۔ دیکھو باہر برف باری ہو رہی ہے۔ پارس نے کچن سے رم کی ایک بوتل اٹھائی جو کہ اس کو بالکل پسند نہ تھی اور گراہم کا گلاس ڈبل بنایا۔ ختم ہونے پہ اسے دوبارہ بھر دیا۔ تم نے اپنے لیے نہیں بنایا؟ گراہم نے جھومتے ہوئے پوچھا۔ مجھے بھی اب ہاتھ روک دینا چاہیے، میں بالکل مدہوش نہیں ہونا چاہتا، مجھے گھر بھی جانا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں؟ پارس بولا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ کیا کہنے والا ہے۔ وہ اس سے پہلے اتنا پرسکون نہ تھا کیونکہ اس کے دماغ میں جو منصوبہ پل رہا تھا وہ بالکل واضح اور شفاف تھا۔ میں تھوڑی دور تک تمہارے ساتھ جاؤں گا، مجھے سردی کی پرواہ نہیں، اس طرح مجھے تھوڑی سی تازہ ہوا مل جائے گی جس کی مجھے ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے اعتراض نہیں، گراہم نے مشکوک انداز میں کہا۔
تم آج کچھ عجیب لگ رہے ہو۔ وہ دونوں باہر نکل گئے۔ پارس کو ذرا بھی سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی اور وہ مضبوطی سے قدم جمائے چل رہا تھا۔ البتہ گراہم کی چال میں تھوڑی سی لڑکھڑاہٹ تھی۔ اس کے پاؤں برف پہ پھسل رہے تھے جب وہ دریا کے پل پر، جو کہ پیدل چلنے والوں کے لیے بنایا گیا تھا، رک کر بولا، پانی کو دیکھو، مجھے لگتا ہے بہت جلد جم جائے گا۔ میں تمہاری مدد کرتا ہوں، پارس نے کہا، کیونکہ پل پر بنے ہوئے تنگ راستے پر اس کے پاؤں پھسل رہے تھے۔ شراب نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ او میرے خدایا، یہ ریلنگ کتنی ٹھنڈی ہے۔ گراہم نے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا اور وہ اس پر آدھا لٹک گیا۔ پارس نے اسے کمر سے دھکا دیا اور گراہم دریا میں جا گرا۔ پانی میں گرتے ہی ایک چھپاکا ہوا لیکن زیادہ شدت نہ تھی کیونکہ پانی کی اوپر والی سطح پر ہلکی سی برف جم چکی تھی۔ گراہم نے ایک ہلکی سی چیخ ماری اور پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ اس کا دل فوری بند ہونا شروع ہو گیا۔ اگلے چند روز پارس نے اپنی محبوبہ تصویر کے ساتھ پرسکون انداز میں گزارے۔ اخبارات میں شائع ہونے والی خبریں پریشان کن تھیں، جن میں گراہم کی موت کو دردناک حادثہ قرار دیا گیا تھا۔ تاہم وہ بڑے پرسکون انداز میں پوسٹ مارٹم آنے کا انتظار کر رہا تھا، جس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ مرنے والے کے جسم میں شراب کی غیر معمولی مقدار پائی گئی تھی۔ البتہ پارس کو اخبارات میں گراہم کی بیوی کا بیان پڑھ کر حیرت ہوئی، جس میں سسکیاں لیتے ہوئے کہا کہ اس شدید سردی میں گراہم کو باہر جانے سے منع کیا تھا لیکن وہ نہ مانا کہ اس نے ضروری کام سے جانا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کی ایک بیوی تھی، پارس نے تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اب وہ اپنا زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارتا تھا۔ ہر لمحہ یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کوئی اسے چرا نہ لے۔ عورت سے ہمدردی بھی ہوئی لیکن دوسری سوچیں اس پر غالب آ گئی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس کے بغیر اچھی زندگی گزارے گی، اس نے تصویر سے کہا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس کی بات سمجھ رہی ہے، گو وہ بول نہیں سکتی تھی لیکن ان کے درمیان ایک ایسا رابطہ تھا جو لفظوں کا محتاج نہیں تھا، اس لیے وہ اس سے دل کی بات کہہ لیتا تھا۔ اس کے چہرے پہ نظریں جمائے جواب کا منتظر رہتا تھا۔ چند روز کے بعد شام کو ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اسے ہلکی سی امید تھی شاید یہ اینا کا فون ہے جو غالباً اسپورٹس کار والے سے علیحدہ ہونے کے بعد واپس آنے کی التجا کر رہی ہوگی، لیکن اب اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے سوچا کہ روتی ہے تو رونے دو۔ بہرحال اس نے فون تو اٹھانا تھا، لیکن دوسری طرف سے ایک مختلف آواز سنائی دی۔ وہ عورت اینا کے مقابلے میں قدرے بڑی عمر کی تھی۔ اس نے ٹھوس مگر چپتے ہوئے لہجے میں کہا، میں پامیلا گراہم ہوں۔ وہ میرا شوہر تھا جو 1 مہینہ پہلے مر گیا۔ مجھے افسوس ہے مسز گراہم، اس کے علاوہ وہ اور کیا کہتا، لیکن پامیلا نے غم زدہ بیوہ کا کردار ادا کرنے کے بجائے بڑی تیزی سے کہا، میرا خیال ہے کہ تمہیں زیادہ افسوس ہونا چاہیے کیونکہ یہ تمہارا بھی نقصان ہے۔ وہ ہکلاتے ہوئے، کیا مطلب تمہارا؟